پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی۔ سبق نمبر 191، اردو آڈیو نمبر 3۔ سزائیں سزائیں کیوں آتی ہیں اور قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، ہے میری برادری کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 85۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، ہے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 88۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ میں تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 90 سے 100۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہ کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت تو ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں میں رہنے والے اس سے بے خبر ہیں؟ کیا بستیوں میں رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اسے نہ ڈر ہیں کہ ہم ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نہ ڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہ لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 164 سے 166۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا، جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے پاس پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی نافرمانی کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ سورہ الانفال
سورہ الانفال نمبر 8 آیت نمبر 50 سے 53۔ اور کاش اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ نمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان میں سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ سورہ بارہ نمبر 9 آیت نمبر 34 سے 35۔ مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی بخلیوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ سورہ بارہ نمبر 9 آیت نمبر 38 سے 39۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چھپ کے چلے جاتے ہو؟ جب اللہ کی راہ میں جہاد کے نکلو تو تم زمین سے چھپ کے چلے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑے تکلیف کا عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ بارہ نمبر 9 آیت نمبر 67 سے 68۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس، یعنی ایک ہی طرح کے ہیں، کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ باندھ کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کو کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔ سورہ بارہ نمبر 9 آیت نمبر 79 سے 80، 79 to 80۔ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے، اور تھوڑی سی کمائی میں صرف خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ بارہ نمبر 9 آیت نمبر 101۔ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 38 سے 39۔ اور نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، اور وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو، اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 58 سے 60۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ وہ ہر سرکش اور متکبر کا کہنا مانا، اور ہر سرکش
اور متکبر کا کہا مانا۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی۔ صدق اللہ العظیم۔